خون آلود چھری۔ ایک روز ایک شخص کو گرفتار کر کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے لایا گیا۔ گرفتاری ایک ویران غیر آباد مقام سے ہوئی۔ گرفتاری کے وقت اس کے ہاتھ میں ایک خون آلود چھری تھی۔ یہ کھڑا ہوا تھا کہ ایک لاش خاک آلود خون میں تڑپ رہی تھی۔ اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے اقبال جرم کر لیا اور انہوں نے قصاص کا حکم دیا۔ اتنے میں ایک اور شخص دوڑتا ہوا آیا اور اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے اقبال جرم کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ملزم اول سے دریافت کیا کہ تو نے کیوں اقرار کیا؟ اس نے کہا کہ جن حالات میں میری گرفتاری کی گئی تھی میں نے سمجھا کہ ان حالات کی موجودگی میں میرا انکار کچھ بھی مفید ثابت نہ ہوگا۔ پوچھا گیا کہ واقعہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں قصاب ہوں، میں نے جائے وقوع کے قریب ہی بکرے کو ذبح کیا تھا، گوشت کاٹ رہا تھا کہ مجھے پیشاب کا زور پڑا اور میں جائے وقوع کے قریب پیشاب کے لیے بیٹھا، اور جب فارغ ہوا تو میری نظر لاش پر پڑ گئی۔ میں اسے دیکھنے کے لیے اس کے قریب پہنچا اور دیکھ ہی رہا تھا کہ پولیس نے گرفتار کر لیا۔ سب لوگ کہنے لگے کہ یہی قاتل ہے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ ان لوگوں کے بیانات کے سامنے میرا بیان کچھ بھی نہیں، اس لیے میں نے اقبال کر لینا ہی بہتر سمجھا۔ اب دوسرے اقبال مجرم سے دریافت فرمایا۔ اس نے کہا میں ایک عرابی ہوں، مفلس ہوں، مقتول کو میں نے یہ تمام مال قتل کیا تھا۔ اتنے میں مجھے کسی کے آنے کی آہٹ معلوم ہوئی، میں ایک گوشے میں جا چھپا۔ اتنے میں پولیس آ گئی، اس نے پہلے ملزم کو پکڑ لیا۔ اب جب اس کے خلاف فیصلہ سنایا گیا تو میرے دل نے مجھے آمادہ کیا کہ میں اس بے گناہ کو بچاؤں اور اپنے جرم کا اقرار کر لوں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے کہا امیر المومنین، اگر اس شخص نے ایک کو ہلاک کیا ہے تو ایک شخص کی جان بھی بچائی ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ مشورہ قبول کر لیا اور دوسرے ملزم کو چھوڑ دیا اور مقتول کا خون بہا بیت المال سے ادا کیا۔ محترم ناظرین، اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قاضی اور جج کو فیصلہ کرتے وقت بڑی سوچ اور سمجھ کے ساتھ اور سوچے سمجھ والوں سے مشورہ لینے کے بعد ہی فیصلہ کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ بڑے دانا اور عقل مند انسان تھے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بڑا اگر چھوٹے کے مشورے کو بہتر جان کر اس پر عمل کرے تو اس کی بڑائی میں فرق نہیں آ جاتا، جس طرح کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی بعض اوقات حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مشورہ پر عمل فرما لیا کرتے تھے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور پیارا سا کمنٹ کریں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی ہی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ملتے ہیں ایک اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔